अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेहत अल्लाह ताला का एक अनमोल तोहफा है। अगर सेहत है तो जहान है, अगर सेहत नहीं तो कुछ नहीं। क्योंकि बीमार बंदा किसी काम का नहीं। इसलिए आज हम अपनी सेहत पर गौर करते हैं। पूरी दुनिया में देखें तो हमें बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आते हैं जिन्होंने अपनी सेहत को खुद ही बर्बाद कर रखा है। और बहुत लोग जब अपनी सेहत का ख्याल ना रखें तो फिर पूरे मुल्क में उसका असर पड़ता है। वो मुल्क तरक्की नहीं करता, क्योंकि सेहतमंद मुआशरा ही तरक्की की राहें खोलता है। कमज़ोर, बीमार और जल्द बूढ़े हो जाना, ये आम है, ना सिर्फ बरसगीर में बल्कि पूरी दुनिया में। अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनसे सेहत पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है और लोग उसका ख्याल नहीं कर रहे। तो जो हमने जब देखा तो मालूम हुआ कि तीन सबसे बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि खुराक का नाकिस होना, यानी जो बंदा खाता है वो खुराक में दो तीन मसले हैं। पहला मसला उसमें यह है कि वो जो बंदे को ज़रूरत है जिस्म को, खुराक वो नहीं होती, जिसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट या मुतवाज़िन ग़िज़ा। मुतवाज़िन ग़िज़ा नहीं होती। अब उसमें हो सकता है फ़ैट जो है, फैटी चीज़ें, चर्बी वाली चीज़ें ज़्यादा हों, या उसमें कार्बोहाइड्रेट जिसको हम कहते हैं वो ज़्यादा हो, तो उसका फिर असर पड़ता है। वो कार्बोहाइड्रेट जो एक्सेस होती है, ज़्यादा होती है, वो अंदर जाके वो भी चर्बी बन जाती है। तो खुराक में बाज़ औक़ात विटामिन की कमी होती है, जिससे बीमारियां पैदा होती हैं, या ज़्यादती विटामिन की हो जाए तो उससे भी बीमारियां पैदा होती हैं। और इसी तरह से मिनरल जो होते हैं, यानी उनकी कमी हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं यानी कि जिनका गोया हमारी खुराक जो है वो तवाज़ुन में नहीं होती, मुतवाज़िन खुराक नहीं होती, जिसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट नहीं होती। पहली वजह ये है। और दूसरी बात ये है कि खुराक अगर बैलेंस भी हो तब भी उसके अंदर मसला है कि वो खुराक जो है उसके अंदर जो उसका प्रोडक्ट है, उसके इंग्रेडिएंट हैं, उसके अज्जा हैं, अब वो अज्जा जो हैं वो सही नहीं होते। उसके अंदर जो अज्जा हैं या तो एक्सपायर्ड होते हैं, या उनकी जो तवानाई और ताकत ख़त्म हो चुकी होती है, या फिर उनमें किसी और चीज़ की मिलावट हो चुकी होती है, जिससे उनकी असलियत जो है, जो उनका असर है, वो ज़ायल हो जाता है और बंदे की सेहत पर उसका असर नहीं पड़ता। तो ये दूसरी बात है, क्योंकि अक्सर खुराक में मिलावट होती है, और वो मिलावट बाज़ औक़ात ऐसी होती है कि वो उसकी असल जो खुराक की कैफियत होती है उसको ही बदल देती है। तो ये दूसरा उसके अंदर अंसर है। और तीसरा उसका इस्तेमाल है कि आपको जितनी मिकदार में चाहिए, चाहे वो मुतवाज़िन खुराक भी है, लेकिन जितनी मिकदार में चाहिए आप उससे अगर ज़्यादा ले लेते हैं या उससे कम लेते हैं, फिर भी उसका असर ज़रूर पड़ता है। तो गोया खुराक जो है उसमें अगर नक्स होता है तो उसका बंदे की सेहत पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। ये पहली बात है। इसी तरह दूसरी बात जो पूरी दुनिया में नज़र आई है वो ये है कि वर्जिश की कमी है। लोग वर्जिश से लापरवाह हैं।
وہ ورزش کرتے ہی نہیں ہیں، اور کوشش کرتے ہیں سوئے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، غور کریں تو ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ رات کو جلدی سوتے تھے اور صبح جلدی اٹھتے تھے۔ اور آج جو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دیر سے سوتے ہیں اور پھر دیر سے اٹھتے ہیں۔ یعنی کہ صورتحال یہ ہے کہ رات کو اگر 12-1 بجے سوئیں گے تو صبح پھر آپ 8 بجے ہی اٹھیں گے، نماز بھی نہیں، نہ کوئی اللہ کی یاد ہے۔ بلکہ آج کل تو وہ ٹی وی بھی ختم ہو گیا، اب تو موبائل اور جو انٹرنیٹ اور اس کے ساتھ جو سوشل میڈیا اور ایسی چیزوں نے وہ سب کچھ لے لیا ہے، تو اب بندے کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ ملاقات کر سکے، اور جو کہ آگے ہونی ہے۔ چند دن کی زندگی میں بندے نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ وہ ورزش بھی کرنی ہوتی ہے تو وہ گھر بیٹھے کرتا ہے۔ اب کیسے کرتا ہے؟ ایک دن میں کسی کے ہاں گیا تو میں نے پوچھا کہ وہ آپ کے بھائی صاحب کدھر ہیں؟ کہتے ہیں وہ فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، اچھی بات ہے، چلو ورزش کر رہے ہیں۔ اب اس نے بتایا وہ فٹ بال اپنے کمرے میں کھیل رہا ہے۔ میں نے کہا وہ فٹ بال اپنے کمرے میں کیسے؟ وہ تو اس کے لیے تو میدان میں جانا چاہیے، کہیں کھلی جگہ پر کھیلنی پڑتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، وہ فٹ بال جو ہے نا وہ گیم سے کھیلتا ہے، تو اس طرح ہے۔ تو یہ لوگ آج کل جو ہیں ورزش اسی طرح کی کرتے ہیں، وہ گھر میں بیٹھ کر ہی جو ہے نا وہ ٹی وی کی سکرین پر یا جو ہے وہ مانیٹر جو ہے کوئی مل جائے تو وہ پھر گیم کنسول اس کے ساتھ اٹیچ کر کے تھے اپنی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ورزش ادھر ہی ہو جائے۔ تو یہ ورزش جو ہوتی ہے یہ بندے کے اندر صحت کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ ایسی ورزش آج کل اکثر ہو رہی ہے۔ تو آپ غور کر لیں کہ ورزش جو ہوتی ہے وہ تو جسم کا جو حصے ہیں وہ سارے ہلیں گے، تو ورزش مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ جسم کے مختلف حصے جو ہیں جب ہلتے ہیں، وہ حرکت کرتے ہیں، تو دوران خون بڑھتا ہے، اور اس حرکت سے بندے کی توانائی کچھ خرچ ہوتی ہے، اور پھر مسل جو ہیں وہ اثر کرتے ہیں اور مسل مضبوط ہوتے ہیں، یعنی کہ پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، اور بندہ جو ہے بہت ساری جو ہے بیماریوں سے، تکلیفوں سے نجات پاتا ہے۔ تو ورزش بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے، لیکن اس کی کمی ہے اب جو ہے لوگوں نے ورزش چھوڑ رکھی ہے۔ تو اس لیے اور اکثر لوگ آپ دیکھیں پرانے زمانے میں لوگ ہوتے تھے وہ زیادہ تیز تیز چلتے تھے یا دوڑتے تھے یا چھوٹی تھوڑی بہت ورزش کر لیتے تھے صبح، تو اس سے آرام سے ان کی زندگی بہتر گزرتی تھی۔ اب وہ جم بھی بنے ہوئے ہیں، لوگ جم میں جاتے ہیں، اور وہاں بعض لوگ ہیں وہ بہت سٹرانگ ایکسرسائز کرتے ہیں، بہت ہارڈ ایکسرسائز کر لیتے ہیں، بہت سخت یعنی کہ ورزش کر لیتے ہیں، اور پھر ہفتے میں ایک دن کر لی اور پورا ہفتہ پھر نہ گئے، پھر اگلے ہفتے 2 دن کر لی۔ اس طرح سے وہ پھر بعض اوقات پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو سخت ورزش کرنے والا بندہ جب ورزش چھوڑ دیتا ہے تو اس کا جسم موٹا ہو جاتا ہے، وہ اس ورزش اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ورزش ایسی کی جائے جو مناسب ہو، لیکن وہ لگاتار ہو، یعنی روزانہ مسلسل کی جائے۔ تو تھوڑی ورزش جو مسلسل کی جاتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ ورزش کریں اور باقی دن چھوڑ دیں، تو یہ بندے کے لیے الٹا نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے لگاتار ورزش جو ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن وہ آپ دیکھیں نظر نہیں آتی، اس لیے لوگوں میں صحت جو ہے اس کا رجحان بہتر نہیں ہے۔ اور تیسری خرابی جو ہے وہ بندوں کی چال چلن کی خرابی ہے، یعنی کریکٹر کی خرابی ہے۔ اب چال چلن کی خرابی بہت بڑی خرابی ہے، اور اس سے جو ہی بچہ، لڑکا یا لڑکی وہ ٹین ایج میں پہنچتے ہیں، یعنی بلوغت کے مقام پر پہنچتے ہیں،
تو ان کی حرکتیں ایسی شروع ہو جاتی ہیں جن سے ان کی صحت ساری کی ساری برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک اور مسئلہ ہے جس پر کوئی توجہ نہیں دیتا، اور مسلمان جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے جو تعلیم ہے، جس سے ان کو اپنے جذبات پر قابو پانا اور کنٹرول کر کے تاکہ وہ برائی بے حیائی سے بچیں، فحاشی سے بچیں، اور بدکاری سے بچیں، اور زنا لواطت اور بڑی بری چیزوں سے بچیں۔ لیکن یہ چیز جو ہے وہ تعلیم دینا وہ لوگ مناسب نہیں سمجھتے، اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ بچے بچیاں وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ انٹرنیٹ پر وہ بری گندی ننگی تصویریں اور وہ ننگا کام جو بے حیائی برائی کا ہوتا ہے، وہ اس طرح کی چیزیں دیکھ کر اور پھر ان کی لذتوں میں ان میں جا کر پھر کچھ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، تو اس طرح اپنی صحت کو تباہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ایک اور ہے جو کہ چلتی ہے۔ اور جب کہ جب میں لوگوں کو بیان کرتا تھا پہلے مسجد میں، تو عورتوں کا علیحدہ حال تھا، اس میں عورتیں ہوتی تھیں اور مرد جو تھے وہ علیحدہ ہوتے تھے، یعنی علیحدہ نیچے ہمارے سامنے اور عورتیں اوپر کے حال میں، تو ان تک آواز پہنچتی تھی۔ اور اس طرح کیا ہوتا تھا کہ وہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب سورہ نور کی آیات کی تشریح تفسیر بتائی گئی، تو اس میں کیونکہ سورہ نور کی دوسری آیت میں وہ شروع ہو جاتا ہے زنا کے بارے میں، دوسری آیت میں یہ ہے کہ جو زنا کرتے ہیں اور وہ شادی شدہ نہ ہو تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اسی طرح آگے جو سورہ نور میں ارشادات ہیں، تو وہ جب بتائے گئے تو کسی عورت نے اعتراض کر کے رکا بھیجا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ باتیں تو ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے۔ جب وہ بتایا گیا تو وہیں سے ہی کوئی عورت وہیں کھڑی ہو گئی اور اس نے ہی اس کا منہ بند کر دیا، اس نے، کیونکہ وہ عرب کی عورت تھی، اور اس نے وہ عربی زبان، اس نے کہا ہماری بچیاں جو ہیں وہ تو عربی زبان جانتی ہیں، جب وہ قرآن پاک پڑھتی ہیں ان کو قرآن پاک کے ہر لفظ کا مطلب پتہ چلتا ہے، لہٰذا جب وہ قرآن پڑھتی ہیں اس میں جو مطلب لکھا ہے ان کو پتہ چلتا ہے، تو ان کے سامنے ساری کھلی کتاب ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، لیکن اس کا آپ قرآن پاک جو ہے اس کا ترجمہ تفسیر آپ نہیں پڑھاتے۔ اس لیے آپ جب آپ کے بچوں کو جب وہ ان کا ترجمہ تشریح سمجھایا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اس کو آپ جنسی طور پر آپ کچھ کہہ رہے ہیں، جو کہ آپ اس کو گالی سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں، تو یہ آپ کا قصور ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جو ہے وہ مختلف آیات جو کہ سورہ بقرہ میں بھی ہیں، سورہ احزاب میں بھی ہیں، سورہ نور میں بھی ہیں، اسی طرح مختلف جگہ پر قرآن پاک میں ایسی آیات موجود ہیں جو کہ ان بچوں کی تربیت کے لیے خاصی اہم ہیں جو ابھی ٹین ایج میں جا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی تربیت کی جائے تاکہ ان کے جذبات جو جنسی طور پر ابھر رہے ہیں ان کو وہ صحیح استعمال کر کے اسلام کے اندر قائم رہ سکیں، اور اسلام کے اندر ہی وہ اپنے آپ کو قائم رہ کے ایک اچھے مسلمان بنا سکیں۔ تو یہ بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن مسلمان جو ہیں اس کے بارے میں وہ کوشش نہیں کرتے اور نہ اس کے بارے میں توجہ کرتے ہیں، اور علماء کرام جو ہیں وہ اس کو بیان کوئی قسمت والے کر دیتے ہیں، ورنہ جو ہے وہ بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں شاید معاشرے میں میری عزت نہ رہے یا مجھے برا سمجھا جائے، کیونکہ اب قرآن پاک جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں
ए, बयान फरमाया सब कुछ। तो अरबी ज़बान जिनकी मादरी ज़बान है, वो लड़के लड़कियां बच्चे बच्चियां जब पढ़ते हैं तो उनको तो सारा पता चलता है। लेकिन हमारे बड़े सगीर में लोग जो हैं वो कुरान पाक से अपने बच्चों को महरूम रखते हैं कि वो उनका तर्जमा तफसीर ना पता चले। क्योंकि अगर पता चले तो वो समझते हैं ये जो है ऐसी आयात जो कि जिनसी जज्बात को कंट्रोल करने के लिए होती हैं, जिनसे बच्चों की मुस्तकबिल का जो जज्बात हैं जो कि शादी खुशी के लिए इस्तेमाल होते हैं आगे, तो वो उनको मरकूज़ किया जाए तो वो हलाल की तरफ, ना कि हराम कामों की तरफ। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस पर तवज्जो देनी चाहिए, और ये तवज्जो नहीं दी जाती। इसलिए मुसलमान जो हैं उनमें ये तीसरी बड़ी ख़राबी है जो कि चाल चलन की वजह से आती है। तो चाल चलन की खराबी जो है वो सेहत को बर्बाद कर देती है। तो गोया आज हमने ये जाना कि सेहत को ठीक रखने के लिए सबसे पहले खुराक ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ जो है वो वर्जिश ज़रूरी है, और तीसरी चीज़ जो है वो चाल चलन जो है, यानी कैरेक्टर जो है, या जिसको लाइफ स्टाइल कहते हैं, वो उसकी तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। ताकि जो है ना वो बच्चे जो हैं या वो बड़े जो ही उस लेवल पे पहुंचते हैं जो कि बलूगत का, जवानी का होता है, तो उस वक्त उनकी तरबियत बेहतर हो और वो सेहतमंद हो सकें और अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें। ये बहुत अहम बात है जिस पर हमने बात करनी है। इंशाअल्लाह हम इस पर आगे बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सेहतमंद बनाए, और सेहत के असूलों को समझकर फिर उस पर अमल करके हमें ऐसा जिस्म अता फरमाए जो उसकी उसके लिए अपनी तवानाई खर्च करके उसका महबूब बन जाए। आमीन।